فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انشاءاللہ آج کے اس پہلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ سورۃ الدہر کی کچھ آیتوں کی تفسیر معلوم کریں گے. سب سے پہلے دہر کا معنی کیا ہے؟ زمانہ. جیسا کہ حدیث میں کہ لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر. تم زمانے کو گالی مت دو. تم زمانے کو، زمانہ مطلب کیا؟ جیسا کہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھنڈی ایسی ہے نا، ٹھنڈی کو گالی نہیں دیتے. جائز نہیں. کیا بھائی گرمی ایسی ہے نا، دیکھیں آپ بول سکتے ہیں، لیکن یہ بولنا کہ کیا گرمی ایسی، نحوست کی گرمی ہے، گویا کہ آپ، کیونکہ گرمی لانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ٹھنڈی لانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اگر آپ ٹھنڈی کو گالی دیں گے، گرمی کو گالی دیں گے، گویا کہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے. دہر کا مطلب زمانہ. اچھا، سورۃ دہر یہ مکے میں نازل ہوئی، اس وجہ سے اس سورت کو مکی سورت بولتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں سورت میں قرآن میں مکی لکھا رہے گا، یعنی کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی. یہ سورۃ دہر کب پڑھی جاتی ہے؟ جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ، دوسری رکعت میں سورۃ دہر. سورۃ سجدہ کی تفسیر ہمارے پاس ہو چکی ہے، یہ سورۃ دہر کی تفسیر ہے. سورۃ دہر کے متعلق اہل علم نے کہا کہ جو مسلمان سورۃ دہر کی تفسیر پڑھے گا اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی. ہمارے اندر جو دنیا کی محبت ہے، پیسے، سونا، چاندی، جواہر، یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ نکل جائے گی. کیونکہ سورۃ دہر میں جنت کے بارے میں ذکر ہے، خاص طور پر جنت کی جو نعمتیں ہم کو ملے گی اس نعمت کے بارے میں ذکر ہے. انشاءاللہ ہم لوگ سورۃ دہر کی تفسیر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے. رحمان کا مطلب ہے کہ تمام پر اللہ رحم کرتا ہے، مجھ پر بھی، آپ پر بھی. رحمان کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے تمام پر رحم کرنے کے لیے. کافروں کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. گویا کہ اللہ تعالیٰ کافروں پر بھی رحم کرتا ہے. یعنی کہ رحمان کا جو معنی ہے تمام پر رحم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں کافر، یہودی، عیسائی، مسلمان سب داخل ہوتے ہیں. رحیم خاص مومنوں پر رحم کرنے کے لیے رحیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خاص مومنوں پر رحم کرنے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. تو اس طرح یہاں دیکھیے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمانے میں کیسا بھی وقت تھا، میں اور آپ نہیں تھے، یا لوگ مجھے بھی نہیں جانتے تھے، آپ کو بھی نہیں جانتے تھے. آج سے 100 سال پہلے کوئی آپ کو جانتا تھا؟ نہیں، مجھے بھی نہیں جانتا تھا. لم یکن شیئا مذکورا. آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ وہی فرماتی، ایک زمانہ ایسا تھا لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے اس دنیا میں آپ کو پیدا کیا، یہی سب سے بڑی نعمت ہے. آپ نہیں تھے، آپ 100 سال پہلے، 40 سال پہلے آپ نہیں تھے، لیکن اللہ نے آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا، یہی سب سے بڑی نعمت ہے. وہی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں. آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ. بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا. کس سے؟ من نطفہ، ایک حقیر منی سے. امشاج یعنی کہ ملی جلی جو چیز، یعنی کہ منی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اچھا، انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ نبتلی، ہم آزمائیں گے. یعنی کہ دنیا ایسے ہی نہیں ہے، آزمائش یاد رکھیں. بغیر آزمائش کے دنیا نہیں چلے گی. نبتلی، اللہ آزمائیں گے. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم آپ کو بنا دیں گے سمیع، سننے والا، بصیر، دیکھنے والا. اللہ نے ہم کو آنکھ، کان، ناک سب بنایا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائیں گے، اور اللہ نے ہم کو آنکھ، خاص طور پر ایک کان، یہ بھی آزمائش ہے. ہم کیا سنتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. کیا سنتے ہیں ہم لوگ؟ گانا سنتے ہیں یا غیبت سنتے ہیں، یہ کان بھی آزمائش ہے. بصیر، یہ آنکھ بھی آزمائش. ہم کیا چیز دیکھتے ہیں؟ حرام چیز دیکھتے ہیں یا حلال چیز؟ ہر چیز آزمائش ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے آپ کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. یہ نبتلی، ہماری زندگی آزمائش ہے، پوری زندگی. دیکھیے اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ،
انسان کی پوری زندگی آزمائش ہے، پوری زندگی. دیکھیے ماں کے پیٹ میں ہے بچہ تب بھی تکلیف ہوتی ہے اسے، پھر اس دنیا میں آتا ہے، پھر کمانا پڑتا ہے، پھر اسے تکلیف ہوتی ہے. آزمائش ہے پوری زندگی. پھر موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، پھر قبر میں تکلیف ہوتی ہے، پھر حشر کے میدان میں تکلیف ہوتی ہے. اس طرح انسان کی پوری زندگی آزمائش ہے. وہی اللہ نے کہا کہ نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا. یہ حق ہے، باطل کا راستہ ہے، اللہ نے بتا دیا. آپ کو بھی معلوم ہے یہ حلال راستہ ہے، یہ حرام راستہ ہے. آپ کو بھی معلوم یہ حلال یہ حرام، سب کو معلوم. اما شاکرا و اما کفورا. رہا کون شکر کرنے والا کون ناشکری کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے ہم کو دونوں راستہ بتا دیا، یہ حق کا ہے، باطل کا راستہ ہے. اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے آپ کس راستے کو آپ چنتے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث ہے غالباً مسند احمد کی، رات میں ایک انسان مطلب صبح میں ایک انسان گھر سے باہر نکلتا ہے. اس کی نیت کیا ہے؟ کسی کو ڈبانا ہے آج. اس نیت سے گھر سے باہر نکلتا ہے تو شیطان اس کو اپنے جھنڈے کے پاس لے لیتے. وہیں اگر کوئی مسلمان اس نیت سے گھر سے باہر نکلتا ہے تاکہ لوگوں کو میں دین کا علم دوں، یعنی کہ حلال طریقے سے کماؤں، یعنی کہ اچھی نیت سے گھر سے باہر نکلتا ہے تو فرشتے اس کو اپنے جھنڈے کے پاس لے لیتے ہیں. وہی اللہ نے کہا کہ جو نا ہم نے انسان کو دونوں راستہ بتا دیا، تو انسان شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا بے شک اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین، کافروں کے لیے، سلاسل. دیکھیے یہاں چین جو سلسل چین جو ہوتا ہے جو کافروں کے لیے جہنم میں کافروں کے لیے چین ہوگا. جیسا کہ سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو چین 70 ذرا یہاں سے یہاں ایک ذرا، اس طرح جو چین ہے جہنم میں ہمیشہ گرم ہو لے کے، آج بھی گرم ہو لے کے چین، وہ گرم گرم چین اللہ تعالیٰ کافروں کے منہ میں داخل کریں، یعنی کہ چین ہوگا. وہ اغلال طوق و سعیر و جہنم، یعنی کہ کافروں کے لیے جو ہے نا نعوذ باللہ رقم رقم کے عذاب ہوں گے جہنم میں، قسم قسم کے عذاب ہوں گے. جب بھی جہنم کا ذکر آئے ہم پڑھیں گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار. جب بھی جہنم کا 3 مرتبہ پڑھیے اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار. جب بھی جہنم کا ذکر آئے جب آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے جہنم خود کہے گی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نار جہنم سے بچا دے. یہ انسان ہمیشہ پڑھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جناب ان الابرار یشربون، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. ابرار نیک لوگ، یشربون پئیں گے، من کأس شراب. کأس کا قرآن میں جب بھی لفظ آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے گلاس جس میں بھرا ہوا شراب ہے، گلاس جس میں شراب، اسے بولتی ہیں کأس. نیک لوگ شراب پئیں گے. اچھا کان مزاجھا کافورا، اب چکھنے کے لیے، جیسا کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ شراب پیتے ہیں ساتھ میں کھٹا چکھتے ہیں میٹھا چکھتے ہیں، ہے نا، اس طرح ہوتا ہے دنیا میں. تو اس طرح کل جنت میں ہم لوگ شراب پئیں گے تو جو نا میٹھا کے لیے کافور چکھ لیں گے. کافورا، اس دنیا میں کافر جو کرتی ہیں وہی نعمت اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں دے گا. شراب کے ساتھ ہم میٹھا کے لیے کافور چکھیں گے، کھٹے کے لیے ادرک چکھیں گے جو بعد میں آ رہا. اگر آپ کھٹا چاہتے ہیں تو ادرک چکھیں گے وہاں. تو اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں ذکر کر ان الابرار یشربون من کأس. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. جنت میں چشمے ہوں گے شراب کے، جو بھی چشمے جنت میں چشمے ہوں گے، دودھ کے، شراب کے، پانی کے، شہد کے. یشرب بها عباد اللہ، عین یشرب بها عباد اللہ، اس سے اللہ کے بندے پئیں گے. یفجرونها تفجیرا، یہاں اللہ تعالیٰ ایک عجیب نعمت ذکر کرتے ہیں. جہاں چاہے وہ شراب کی ندی وہ آ سکتی ہے آپ کے لیے، جہاں چاہے. جیسا کہ یفجرون مطلب زمین سے پھٹ کر پانی نکلنے کو بولتے ہیں. زمین سے پھٹ کر آپ دیکھیں کہ ریگستان وغیرہ میں وہاں پھٹ کے پانی نکلتا ہے. آپ جنت میں آپ جہاں چاہیں گے وہاں وہ شراب پھٹ کے آپ نکلے گا زمین سے. عجیب نعمت. یفجرونها تفجیرا. بعض مفسرین نے کہا کہ یفجرونها تفجیرا، جنت میں شراب کی ندی ہوگی، آپ اپنی طرف سے جو ہے نا اپنے روم کے اندر وہ پائپ کو یہ کر لے سکتے ہیں آرام سے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ پائپ لگانا پڑتا ہے، پھر وہاں جو ہے نا یل ڈالنا پڑتا ہے، پھر اپنے روم میں لانا پڑتا ہے. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے. آپ روم میں بیٹھیں گے، آپ کو شراب کی ندی ہونا ہے، خالی ہاتھ سے اپنے روم کی طرف آپ یفجرونها تفجیرا. جہاں چاہے وہ شراب کی ندی آپ روم میں بیٹھے ہی روم کی طرف آپ کر لے سکتے ہیں.
اب حال میں بیٹھے ہیں، حال کی طرف جو نا وہ کر لے، ہر کہ یفجرونہا تفجیرا، جہاں چاہے وہ آپ کو ندی آپ کو ملے گی شراب کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک جو بات بتاتے ہیں وہ یہ کہ سورۃ الدہر ایک عظیم صورت ہے جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے، اور سورۃ الدہر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں نہیں تھے، اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ آج انسان کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کبھی آپ بیزار مت ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، یہی سب سے بڑی نعمت۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، میرے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں، پریشان ہوتے ہیں انسان۔ اللہ نے بیٹیاں دیا، یہی سب سے بڑی نعمت ہے نا۔ وہی اللہ نے کہا کہ جو نا ایک زمانہ ایسا تھا لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس میں اللہ نے آپ کو اولاد دی، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ انسان کو ایک حقیر منی سے اللہ نے پیدا کیا۔ ہماری زندگی آزمائش ہے، بغیر آزمائش کے انسان کی زندگی نہیں ہے۔ بزنس مین ہے، حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے، ہر چیز میں اس کی زندگی آزمائش ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جناب نے کان، آنکھ انسان کو اللہ نے دیا ہے، کان سے انسان کیا چیز سنتا ہے، آنکھ سے کیا چیز دیکھتا ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ عین غضت من محارم اللہ، جو انسان حرام چیز کو نہیں دیکھتا ہے اللہ اس کو نار جہنم سے بچاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو دونوں راستہ بتا دیا، حق کا یا باطل کا، اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، جو راستہ چننا ہے چنو آپ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم میں کافروں کے لیے چھین، توق وغیرہ جو نا اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلی جو نعمت سورۃ الدہر میں اللہ ذکر کرتی ہے وہ ہے شراب کی نعمت۔ سب سے پہلی جو نعمت سورۃ الدہر میں آپ دیکھ لیجئے، سب سے پہلی جو نعمت جو ذکر ہے وہ ہے شراب پینے کی نعمت۔ کیوں؟ کیونکہ اس کافر اس دنیا میں سب سے زیادہ شراب پیتا ہے اور مزہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو نا دنیا میں تو ہم کو نہیں ہے حرام میں شراب، لیکن کل قیامت کی جنت پہ جو نا شراب اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا، کیونکہ دنیا میں کافر بہت مزہ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ نے سورۃ الدہر میں سب سے پہلی جو نعمت ہے وہ ہے شراب کی نعمت اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں تک نہیں، جہاں چاہے وہ شراب کی نعمت آپ یہ ندی آپ اپنی طرف سے نکال لے سکتے ہیں، یفجرونہا تفجیرا، جہاں چاہے وہ شراب کی ندی آپ اپنی طرف جو ہے نا کر سکتے ہیں۔ یہ آج ہمارے پہلے ایپیسوڈ میں آیت نمبر 6 تک تفسیر ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔